اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم دنیاوی زندگی کو امتحان سمجھتے ہیں۔ امتحان دینے کے لیے سب سے پہلے ہم امتحان کے لیے طے شدہ سلیبس پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان زندگی کا بھی ایک سلیبس مقرر کیا ہے۔ یہ نصاب زندگی قرآن مجید ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم اس نصاب کو بہت کم پڑھتے ہیں، یا اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو اس سے سمجھ نہیں پاتے کچھ۔ امتحان زندگی کے پیپرز حل کرتے وقت جو بڑی بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں وہ نصاب زندگی کو توجہ سے نہ پڑھنے کا ہی منطقی نتیجہ ہے۔ چنانچہ دنیا کے دیگر امتحانوں کی طرح امتحان زندگی کے نصاب کو پڑھنا اور سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ 21ویں صدی کے جدید تعلیم یافتہ مسلمان ہیں ہم، اور یہ تعلیم یافتہ مسلمان قرآن مجید سے زندگی کے اسباق تلاش نہیں کرتے۔ ہم زندگی کو قرآن مجید سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے یا ہم اس کو وقت ہی نہیں دیتے۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی خوشگوار ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ورسز اگر ہماری زندگی خوشگوار نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم ان دونوں ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر زندگی خوشگوار ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ ہم جوں بڑے ہوتے ہیں زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں ہمارا پیریوڈک ایک ٹیبل چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں یکے بعد دیگرے مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایک دن کچھ اچھا کرتے ہیں تو دوسرے ہی دن کچھ اچھا نہیں بھی کرتے۔ ایک دن حالات اگر خوشگوار ہوتے ہیں تو دوسرے ہی دن ناخوشگوار بھی ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا یہی دستور ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہو، زندگی کی تمام آسائشیں اسے حاصل ہوں اور وہ نہایت آسودہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ کیا اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ کما کر کھا کر سو گئے، نیند سے جاگے تو پھر کمانے میں جٹ گئے؟ میری دانش میں اس سوال کا درست جواب یہ ہے کہ مسلمان کو آسودہ حالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اس کی بے بہا نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسے اس امر کا بخوبی ادراک ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اچھا مقدر کسی اور کی طرف منتقل کر دے۔ آئیے اسی بات کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب کوئی شخص دینی طور پر، مالی طور پر اور صحت کے لحاظ سے مستحکم ہو اور اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ تعلقات میں ٹھیک ہو تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلمان زندگی میں اپنی اس آسودہ حالی کو کیسے برقرار رکھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو کیوں کر استعمال میں لائے کہ آخرت میں بھی وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ جہاں تک ایک مسلمان کا معاملہ ہے، اسے اس بات سے پوری طرح آگاہ ہونا چاہیے کہ زندگی کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے عطا کردہ انعامات کی وجہ سے ہیں۔ اسے یہ بھی ضرور سمجھنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل یا تو اس لیے ہے کہ اس کے اعمال اخلاقی طور پر درست ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کر رہا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ وہ ہر شے خوب جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کامیابی پر فخر کرنے اور اپنے کاروباری صلاحیتوں کے گن گانے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ
ہم دنیاوی کامیابی کو اضافی ذمہ داری خیال کرتے ہوئے اس کے تقاضے کس طرح پورے کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا کیا کریں کہ دنیا کی یہ کامیابی ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے؟ ان سوالوں کا جواب معلوم کرنے سے پہلے آئیے ہم جو ابھی ہم نے آیت کا ترجمہ سنا اس پر تھوڑا سا تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ آیت ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالتی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر کے نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ اہم پہلو یہ ہے کہ ہماری صحت مندی اور مالی آسودگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یوں ہمارے لیے کہیں بہتر ہے کہ ہم نہایت خلوص اور اصرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت کی اور اپنی دولت میں اضافے کی دعا کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنا بہت سا قیمتی وقت مالی منفعت کی خاطر بااختیار لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور ان کی خدمت کرنے میں صرف کر دیں، حالانکہ اس سے ہماری دولت میں اضافہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے تعلق داروں اور دوستوں پر۔ ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو زندگی کے اچھے حالات میں یاد رکھیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہمیں زندگی کے برے حالات میں بھول جائے۔ مسلمان کو اس امر سے پوری طرح آگاہ ہو جانا چاہیے کہ اس کی تمام تر کامیابی اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رحمت کا نتیجہ ہے۔ یوں اسے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رحمت اس کے شامل حال رہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اسے سجدہ کیا جائے، اچھے کام کیے جائیں اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ہی کو اس کا فائدہ ہوگا اور وہ ہم پر انعامات میں اضافہ کرے گا۔ خود اسی نے فرمایا ہے سورہ شورى میں کہ اور وہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ شکر کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہے سورہ ابراہیم میں کہ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور دوں گا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ خود شکر الہی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت توفیق الہی سے ہی ملتی ہے۔ یہ توفیق الہی اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کی نگاہیں مشکل آ پڑنے پر آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اور جس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس کا پہلا اور آخری سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی امتحان کے اصول پر بنائی ہے، اسے امتحان سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ زندگی میں آدمی کو جہاں مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں وہ آسانیوں سے بھی ہمکنار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انعام کرتا ہے تو نعمت واپس لے کر انسان کو آزماتا بھی ہے، لیکن چونکہ یہ زندگی محض عارضی ہے ہمیں ناکامیوں پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے۔ یہ دنیا جہاں دارالامتحان ہے وہیں دارالعمل بھی ہے۔ آدمی کو کامیابی کے لیے تگ و دو جاری رکھنی چاہیے، اور جب کبھی کامیابی ملے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری کامیابی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کرنے کی ترغیب دے تاکہ ہم آخرت میں بھی بہت آسانی کے ساتھ رہ سکیں۔ آخرت ہی دراصل ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے۔ اس کا لحاظ کیے بغیر کہ زندگی میں ہم کتنے کامیاب ہیں اور کتنے ناکام، ہمیں دنیا کمانے کی دوڑ میں اپنے دین کو نہیں کھونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے، یعنی اگر تمام بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو رزق پھیلایا ہے وہ مختلف انسانوں کی مختلف ضروریات زندگی کے مطابق ہے۔ انسانوں میں رزق کی تقسیم حکمت الہی کا بہت بڑا مظہر ہے۔ حکمت الہی کی گہرائی و گہرائی کو جانچنا ہو تو انسان کے حالات میں اور ان کے مطابق انسانوں میں رزق کی تقسیم پر غور کیجیے۔ آپ کے آگے حیرتوں کے نئے نئے چیپٹرز کھلیں گے۔
آپ اللہ تعالیٰ کی بلیغ حکمتوں کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا اظہار فرمایا کہ میرے بندے ایسے ہیں، بعض بندے میرے ایسے ہیں جن کا ایمان سوائے دولت مندی کے سلامت نہیں رہ سکتا۔ میں انہیں غربت میں مبتلا کر دوں تو وہ ایمان کھو بیٹھیں۔ میرے کچھ بندوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ غریب رہیں، اور انہیں امیر کر دوں تو ان کا ایمان جاتا رہے۔ میرے چند بندے ایسے ہیں کہ صحت مند رہیں گے تو ان کا ایمان بھی باقی رہے گا۔ ایسوں کو میں بیمار کر دوں تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بعض بیمار رہ کر ایماندار رہتے ہیں، انہیں صحت مند کر دوں تو بے ایمان ہو جائیں۔ میں بڑا باخبر ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں، اپنے بندوں کے حالات سے اور ان کی قلبی کیفیات سے خوب واقف ہوں۔ ان کے حالات اور قلبی کیفیات کے مطابق ہی ان کے معاملات زندگی کی تدبیر کرتا ہوں۔ تو اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر ہماری زندگی خوشگوار ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی طرف مزید رجوع کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے اللہ ہی کے شکر گزار ہونے میں ہماری عافیت ہوتی ہے۔ ہم نے جانا کہ زندگی خوشگوار ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی اگر خوشگوار نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں میری نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کو انشاءاللہ جلد ملے گی، اور آپ لوگ ضرور اس کو سنیے گا تاکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ زندگی اگر خوشگوار نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں نیکسٹ اس ویڈیو کا لنک جو ہے اس ویڈیو میں جو ہے ڈسکرپشن میں ضرور شیئر کروں گی۔ آپ لوگ اس بارے میں بھی ضرور معلومات حاصل کیجیے گا۔ شکریہ۔